كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ پھر اس کے بعد قوم سبا کی تباہی ہے 15 سے 19 میں 15 to 19، اور یہ ہے وہ حصہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت سبا ہے۔ بیسیکلی اللہ نے اس قوم کو بہت فراخی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال بنا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، جنتان عن یمین و شمال، باغات تھے، اور کہتے ہیں کہ اتنا پھل ان میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص سر پہ خالی ٹوکری لے کر باغ کے ایک سرے سے دوسرے میں جاتا تو خود سے پک پک کے گرے ہوئے پھلوں کی وجہ سے ٹوکری بھر جاتی، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے جو باغ بڑے اچھے میٹھے مزیدار پھل اگاتے تھے اس کی جگہ جھاڑ پھونک اور اصل اور اکل خمد صدر قلیل یہ ہو گیا۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی ناشکری کی، ان کو جزا دی، اور ہم سارے ناشکروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور پھر ان کی جو بستیاں تھیں اس کو ایک کہہ لیجئے کہ جائے عبرت بنا دیا۔ آپ اور میں بھی ذرا اس پہ غور کریں، ہمارے ان شہروں میں کتنی رونقیں تھیں، کتنی خوبصورتیاں تھیں، لیکن لوگوں کی غلط چیزوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی اپنے لیے محاسبے کا نقطہ بنائیں۔ کیا آج ہمارا کوئی غلط عمل یا ہماری کوئی ناشکری ہمارے ملکوں میں بے برکتی کا ذریعہ تو نہیں بنی ہوئی؟ پھر آگے ابلیس کی بات صحیح ثابت ہوئی 20 سے 21۔ بے شک سچا پا لیا ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان، اور کیا ہوا، وہ اس کی پیروی کرنے لگے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے جو حسد کیا تھا تو اس کے جواب میں کیا کہا تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، ہاں تیرے مخلص بندے نہیں میری باتوں میں آئیں گے۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو ابلیس کی باتوں میں آگے، وہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے پاس اخلاص نہیں تھا۔ اب دیکھیے کہ ابلیس کا گمان کیا تھا۔ ابلیس کا گمان اور انسان اس کی اطاعت کر کے اس کو سچ کر دکھائے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ شیطان کا انسان کے دل میں صرف بات ڈالنا ہوتا ہے، باقی سارے کام انسان خود کرتا ہے، انسان مان لیتا ہے، وسوسہ دیتا ہے۔ یعنی شیطان کو جتنا اختیار ہم پہ دیا وہ صرف وسوسہ ڈالنے کا ہے۔ آپ اچھے صبح اٹھے ہیں، بس دل میں خیال آ رہا ہے یا ساس کا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے۔ اچھا آپ اگر بہو ہیں نا تو آپ کو کہے گا کہ ساس کا موڈ بگڑا ہوا ہے یا صبح سے غصے میں اماں کرینکی ہے۔ اچھا اور ساس بیٹھی ہے نا تو ان کے دل میں بہو کے لیے ڈالے گا یہ بیگم صاحب اٹھ کے آ گئی 9 بجے، اچھا سارا کام تو میں نے کر لیا، اب یہ آ کے پوچھ رہی ہیں کوئی کام ہو تو بتائیے۔ یہ ہے شیطان۔ شوہر کے دل میں بیوی، بیوی کے دل میں شوہر، حتیٰ کہ بچوں کے دل میں ماں باپ کے لیے ڈالتا رہتا ہے، یہ میرے دشمن ہیں، یہ مجھے کیوں یہ کہتے ہیں، یہ روک ٹوک کیوں کرتے ہیں۔ تو شیطان صرف ایک پتھر پھینکتا ہے، باقی کام انسان خود کرتا ہے۔ اس پہ حدیث سن لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے 8902۔ آپ نے فرمایا ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے، اور ایک راوی کے الفاظ کیا ہیں کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔ اب سوال ہے کہ اگر کوئی غلط وسوسہ آئے تو کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات، کبھی بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دعائیں پڑھیے تاکہ شیطان آپ سے بھاگ جائے۔ پھر اس کے بعد معبود وہ ہے جو رزق بھی دیتا ہے۔ 22 سے 27 میں شرک کا رد کیا جا رہا ہے کہ تم تو اپنے خداؤں کو خود کھلاتے ہو، تم یہ بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ یہ ہمارے داتا ہیں، یہ رازق ہیں، یہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کیا وہ تمہیں کچھ دیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے ادھر تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ کہ شرک کی تو کوئی دلیل بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا اس نبی کو مان جاؤ۔ کون سا نبی؟ جو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ 28 آیت سورہ سبا کو لکھ لیجئے ریفرنس میں، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب سوال تو یہ ہے کہ وہ تو ساری انسانیت کے لیے آئے، یہ بات انسانوں کو کون بتائے گا؟ ہم مسلمان بتائیں گے، اور ہم مسلمان تو خود بھی نہیں پوری جانتے بات، تو ان کو کیا بتائیں گے؟ تو یہ آپ کے میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے باتیں اور عذاب کی باتیں کرتے تھے، تو آیت 29 سے 30 میں عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ ہر وقت یہ سوال کرتے تھے، متی ھذا الوعد، بتاؤ بھئی کب ہوگا یہ وعدہ پورا، ان کنتم صادقین۔ اعتبار نہیں تھا نا، یقین نہیں تھا، کیونکہ دیکھیے نسل در نسل غلط بات کو سن سن کے وہ اتنے سن ہو چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سننا کہ لوگوں کی قیامت آئے گی اور ہر بندے کو اس کی جزا یا سزا دی جائے گی، تو مذاق کرتے تھے۔ اچھا بھئی کب آ رہی ہے قیامت، چل پڑی ہے، کتنی دور ہے؟ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ کہ اس کا ایک وقت ہے، پوائنٹ ٹائم ہے، جب آ گیا تو ایک سیکنڈ آگے سے پیچھے نہیں ہوگی۔ پھر آگے گمراہ قائدین کی پیروی کا انجام ہے، آیت 31 سے 33 میں۔ دنیا میں تو انسان پوری طرح آزاد ہے، جس کے پیچھے چلے، جو چاہے وہ کہے، آپ کرے مانے، قیامت کے دن پھر اس پیروی کے انجام پہ اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہ پوری آیات اس بات کی دلیل ہے کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کے کہنے پہ اس کتاب کو چھوڑا، اس کے بارے میں باتیں کی، کل قیامت کے دن وہ سب ان سے دور ہوں گے۔ اور یہ جھگڑے ہیں اصل میں، پیچھے بھی ایسی آیتوں پہ ہم بات کر چکے ہیں، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں صحیح لوگوں کے پیچھے چلنے والا بنائے۔ میں تو اپنے بارے میں بھی آپ سے کہتی ہوں کہ اگر بات سن رہے ہیں تو کان کھول کر سنیے، دل سے تعصب نکال کر سنیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، جو بات قرآن سنت سے سمجھ آتی ہے اس کو لے لیں، جس پہ آپ کو شک ہو اس کی دلیل پوچھیے۔ نام تو ہمارا مسلمان ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے باوجود بھی ہمارے عقائد میں کہیں کوئی غلطی رہ جائے۔ پھر آگے خاتمے کی طرف سورت جا رہی ہے، تو چونکہ سورت میں ایک پوری قوم اور ایک ملکہ سبا کا تذکرہ تھا، تو یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بہت دولت ہونا، یعنی کسی کے پاس دولت کی کثرت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ تو یہ نہیں ہے۔ 34 سے 36 میں دولت کی فراوانی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ عموماً ہم تو دنیا میں جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو بہت دیتے ہیں، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے دیا ہوا بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، اللہ امتحان کے لیے چونکہ دے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں۔ ہاں، کل قیامت کے بعد صرف ان کو دیں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قربت مال اور اولاد سے نہیں، نیکیوں سے ملتی ہے۔ ہاں، مال اور اولاد کو نیکیاں بنا لیں، ان کو باقیات و صالحات بنا لیں، تو وہ تو سب سے پیارا ذریعہ بن جائیں گے اللہ کی قربت کا۔ آیت نمبر 37 سے 39 میں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ۔ آپ اور میں اس پہ اپنا غور و فکر کریں، کیا میرا مال مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے؟ کیا میں نے اپنی اولاد کی ایسی اچھی تربیت کی ہے اور اپنی اولاد کو ایسا دین دیا ہے کہ وہ میرے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے؟ آج تک نہیں کیا تو اب کرنے کی ضرورت ہے، اب کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیے ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ کیوں ڈرتے ہو میرے راستے میں کچھ دینے سے؟ مال کو، اولاد کو میرے راستوں میں لگانے سے کیوں ڈرتے ہو؟ جو تم دو گے نا، خرچ کرو گے میرے راستے میں، سب تمہیں واپس ملے گا۔ اس کو ہمارے ہاں ایک ٹرم سے سمجھ لیتے ہیں، منی بیک گارنٹی۔ کبھی کبھی آپ ڈپازٹ رکھواتے ہیں، بعد میں واپس مل جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ خرچ کرنے سے اس کا متبادل ملتا ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ کا 1 روپیہ لگ رہا ہے، یا $1 لگ رہا ہے، یا 1 یورو لگ رہا ہے، 1 پاؤنڈ لگ رہا ہے، واپس ملے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ خرچ کرنے سے مزید ملتا ہے، اللہ بڑھا کے دیتا ہے، اور صدقہ قیامت کے دن کی گرمی سے نجات کا باعث ہے۔ اس کی دلیل بھی موجود ہے، لے لیجئے، صحیح مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا،
درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت یعنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے صدقہ کرنے والا بنا دے اور عزت کا صدقہ بھی کیا کریں۔ کیسے؟ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ذرا سوچئے، اتنی گرمی اور ایک امبریلا بن گئی، آپ کا وہ صدقہ جو آپ نے کسی ایسے موقع پہ کیا جس وقت آپ کا اپنا بھی بڑا دل تھا کہ وہ چیز آپ کے پاس ہو، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو کسی ضرورت مند تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے۔ اس کے بعد آیت 40 سے 42 میں مشرکین شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہر بت کے پیچھے کہتے ہیں شیطان ہوتا ہے۔ جب کوئی بت کو سجدہ کرتا ہے نا تو پیچھے شیطان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح بت کے علاوہ کسی اور کو بھی پوجیں گے تو بھی یہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی خبر دے کر لوگوں کو وارن کیا ہے کہ شیطان جو تمہارا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، تو تم اس کو نہیں اللہ کو سجدہ کرو۔ لیکن بات کس کو سمجھ آتی ہے؟ بس اللہ ہی دل کھولے تو آتی ہے، اور جو چیز بچپن سے سنی ہوتی ہے نا اس سے بندہ ہٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے پھر آیت 43 سے 45 میں مشرکین کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ کہتے تھے جو مرضی کہہ لو ہم تو نہیں مانیں گے، کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، یہ تھے وہ تھے، اور کبھی اللہ کے نبی پہ باتیں چھاڑتے۔ یہ کیسا شخص ہے جو تمہیں ان طریقوں سے ہٹا رہا ہے جو تمہارے باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں؟ خیر، سمجھانے کا دل سوز اسلوب آپ کو ملے گا آیت 46 سے 50 میں کہ چھوڑ دو، ان کو نہیں ماننا۔ قل انما اعظکم بواحدہ، بس ایک بات پہ کان لگا لو۔ یعنی اتنا خوبصورت انداز ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، جیسے آپ اپنے بچے کو جو بات ہی نہیں سننا چاہ رہا، سٹبن ہے اور جوان ہو رہا ہے اور آپ کی بات نہیں سنتا، آپ اسے کہتے ہیں بیٹھو پہلے میری بات غور سے سنو، اکیلے دو چار بیٹھ جاؤ، پھر ثم تتفکروا، پھر غور کرو۔ کیا؟ ما بصاحبکم من جنہ، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبکم کہا گیا، تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون تو نہیں ہے؟ کیا پتہ چلا کہ جب کوئی آپ کی بات نہ سن سکے، آپ کی بات کے اوپر کان نہ رکھے، تو پھر اس کے دل کے تاروں کو چھیڑیے۔ ہم ہر وقت جو دلائل دیتے رہتے ہیں نا، حلال ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ثواب ہے، یہ اچھا انداز نہیں ہوتا۔ تھوڑی بات کریں بچوں سے بھی یا جس سے بھی، جس کو بھی آپ نے سمجھانا ہے، لیکن دل میں اترنے والی بات کیجیے۔ پھر آگے 51 سے 54 میں عذاب کے آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے، توبہ ایک ٹائم باؤنڈ چیک کی طرح ہے، اگر ڈیٹ گزر جائے تو وہ کیش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہی اپنے غلط کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی سورت فاتر۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الفاتر، ایک تو الرحمن سورت پڑھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت فاتر الاسماء الحسنہ میں سے ایک نام پہ ہے۔ بڑی خوبصورت سورت ہے، 45 آیتیں ہم اس بارے میں اس کی پڑھنے والے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کائنات میں کیا کچھ بنایا۔ یعنی آپ ابھی دیکھیں گے تقابل ملے گا۔ بہت ہی لائٹ سی ڈیلیکیٹ سورہ ہے۔ پہلی 2 آیات 1 to 2 میں اللہ کی قدرت کے کچھ مناظر ہیں، جس میں آسمان و زمین کو بنانا، فرشتوں کو بنانا، پروں والے، کسی کے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اور جس کو چاہے اس سے بڑھا دے۔ لیکن اس میں ایک اصول بڑا پیارا ہے، اگر آیت 2 کا ترجمہ آپ سن لیجئے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اگر اللہ اپنی رحمت کا کوئی دروازہ تم پر کھول دے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ لوگوں سے نہ ڈرا کریں، کوئی یہ کر دے گا وہ کر دے گا، نہیں، اللہ سے کہیں کہ آپ ہم پہ اپنی رحمت کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اگر اللہ تمہیں پکڑنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کا پیغام ہے آیت نمبر 3 سے 4 میں، کہ جو نعمت تمہیں ملتی ہے اس کو یاد کیا کرو۔ پھر آیت 5 to 7 کا ٹاپک ہے دنیا اور شیطان کے فریب سے بچو۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، پر تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا، اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ عموماً دیکھیے کہ لوگ انہی 2 کے دھوکے میں آتے ہیں، دنیا اور شیطان،
اور وہ آخر میں تمہیں وہیں لے جائے گا جہاں کہ وہ خود جائے گا۔ پھر بد نصیبی کی انتخاب دیکھیے کہ برائی تو ہوئی پر اس پہ فخر کرنے لگ گئے۔ آیت 8 سے 9، افمن زین لہ سوء عملہ، یعنی جس بندے کو غلط کام کر کے یہ لگے کہ میں اچھا کر رہا ہوں وہ کبھی بدلے گا؟ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، غلط کام ہوا فوراً گلٹ ہوا، سوری کہہ دیا۔ بچہ ہے، سمجھ آ گئی کہ میں نے غلط کیا، میں نے ماں کی بات نہیں مانی، آ کے کہے گا اماں سوری۔ اور آپ وہ بچہ جو اپنی غلط بات پہ ضد کر کے آپ سے کہہ رہے بتائیں اس میں غلط کیا ہے، آپ مجھے کیوں روکتی ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے اوپر یہاں حسرت اور افسوس ہے۔ پھر عزت قرآن کے ذریعے ملے گی۔ آیت 10 میں یہ موضوع، اور اس کو دل پہ لکھ لیجئے، من کان یرید العزت، اور ہم سب چاہتے ہیں عزت، فللہ العزت جمیعا، پھر ساری عزت اللہ کی ہے، تو اللہ سے ہی عزت مانگنی ہے۔ اور اللہ کی یہ کتاب جس کے ہاتھ میں آتی ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت سے نوازتے ہیں۔ پھر آیت 11، ہر انسان سر سے پاؤں تک اللہ کے اختیار میں ہے، سراپا اللہ کے اختیار میں ہے، تو اکڑ کس بات کی؟ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا دیا، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، پھر کوئی عورت کسی بھی چیز کو اٹھائے پھرتی ہے، جو اس کو جنتی ہے سب اللہ کو پتہ ہے، اور کوئی بڑی عمر والا جو بھی ہے جس کی عمر میں کچھ کمی ہے سب لکھا ہوا ہے، تو ہم سب شیشوں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پوری نگاہوں میں ہے۔ آیت نمبر 12 کا ٹاپک ہے دریا اور سمندر، اللہ کی نعمت اور قدرت کے شاہکار ہیں۔ یہاں میٹھے پانی کی بھی بات ہے، یہاں لحمن طریہ سی فوڈ کی بھی بات ہے، یہاں تستخرجون حلیہ کی بھی بات ہے، موتی گونگے تلبسونہا، کیا پتہ چلا کہ آپ پرلز پہنی ہیں؟ اللہ نے کس کے لیے یہ حلیہ اور یہ سارا کچھ رکھا؟ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر کشتیوں کی بات ہوئی۔ اس کے آگے آئے 13 سے 14 میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی بے بسی ظاہر ہو رہی ہے۔ کسی نے سورج کو پوجا، کسی نے چاند کو پوجا، کسی نے کسی اور چیز کو پوجا۔ کل قیامت کے دن یہ ساری مخلوقات اللہ کے پورے اختیار میں ہوں گی، اور وہ لوگ جو ساری زندگی ان کے پیچھے رہے وہ پریشان ہوں گے کہ ہم نے کن کو خدا بنا لیا تھا۔ اور آگے بڑی پیاری آیت ہے 15 سے 18 میں، ٹاپک لکھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ غنی یعنی دولت والا اور ہم فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، اور وہ غنی بھی ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر بوجھ سے لدا ہوا کوئی شخص دوسرے کو بلائے کہ ذرا یہ مجھے ہاتھ دینا، یہ ذرا میرا بوجھ ہلانا، لا يحمل منہ شیئا، نہیں اٹھا سکے گا کوئی دوسرا اس میں سے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ رشتہ دار ہو قریبی۔ تو انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ہاں جو کوئی پاک ہوتا ہے تو اس کا پاک ہونا اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیسا ہے یہ جملہ، انتم الفقراء الی اللہ؟ جب تک ہم اپنے آپ کو فقیر نہیں سمجھیں گے اللہ کو داتا نہیں سمجھیں گے۔ اور یہی پیغام روز نمازوں میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو ماں باپ کے آگے بڑا مجبور ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بڑھتا جاتا ہے، پھر اپنے کام خود کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کی میری محتاجی پیدا ہونے کے دن پہ جتنی تھی نا، جان نکلنے کے وقت تک اتنی ہی رہے گی۔ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ پھر آگے ہے جی 19 سے 26، بے ضمیر انسان اندھا اور بہرا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، آپ یہاں سے اگر نوٹ کریں نا تو تقابل ہے، اندھے اور دیکھنے والے کا، اندھیروں اور روشنی کا، سائے اور دھوپ کا، زندوں اور مردوں کا۔ یعنی دنیا میں تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ سب کچھ ایک جیسا نہیں ہے، تو تم کیسے سوچتے ہو کہ مرنے کے بعد اچھے کام کرنے والا بھی ادھر ہی جائے گا، برے کام کرنے والا جدھر جائے گا؟
پھر آگے کائنات کی رنگا رنگی ہے 27 28، اور کائنات کو بھی پڑھا کریں، اس سے بھی اللہ کی محبت ملتی ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں دیکھا آسمان سے کیسے پانی آتا ہے، پھر ہم اس سے مختلف رنگ کے پھل نکالتے ہیں، اور پھر پہاڑ ہے جددن بیت۔ ہم نے تو اپنی کھلی آنکھوں سے کبھی کلرڈ پہاڑ نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن دنیا میں آج بھی جیسے جاپان یا چائنا کی سائڈ پہ کلرڈ پہاڑ ہے، ان کے اندر جو معدنیات ہے نا اسی رنگ کے سٹریپس بنے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرنا ہے، اور اس کا جو چھوٹا سا جملہ ہے وہ دیکھ لیجئے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ آیت 28 کا جملہ لکھ لیں۔ عالم کون؟ جس نے 10 سال کا کورس کیا، جس نے درس نظامی کیا، عالمہ کورس کیا؟ نہیں، انما کلمہ حصر، اونلی دس، کون؟ یخش اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں کون؟ من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، تو عالم وہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، ورنہ تو بہت ساری کتابوں کا بوجھ بھی بندے کو کبھی مغرور بنا دیتا ہے، کبھی سن کے سن بھی ہو جاتے ہیں، تو قرآن آپ کے دل کو جما دے۔ پتہ نہیں ہم اتنے پارے پڑھنے کے بعد اللہ کا کتنا قرب محسوس کر رہے ہیں، کتنا اللہ کی پکڑ کا خوف آیا ہے، بس اتنے عالم آپ بن گئے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں پورا علم لینے والا بنا دے۔ آگے بڑی پیاری ایک تجارت ہے، اللہ سے تجارت کا فائدہ اٹھاؤ، 29 سے 30 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کے کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپا کے کبھی ظاہر کر کے، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، تاکہ پورا دے ان کو ان کے اجر اور زیادہ کر دے اپنے فضل سے، کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بات شروع ہوئی ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ یاد رکھیے گا ہدایت کا سفر کتاب کے پڑھنے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ کا میرا یہ سفر شروع ہو چکا ہو۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن کا صرف تلاوت کرنا بھی اجر ہے، اور سمجھنے میں تو بات ہی بڑی پیاری ہے۔ پھر قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، عزت کا تاج اور لباس پہنایا جائے گا قرآن پڑھنے والے کو، تو کہہ دیجئے کہ قرآن دل کی بہار اور غم دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس پہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، طویل روایت ہے، مسند احمد کھولیے 5576 نمبر کی حدیث پڑھ لیں، جو حضرت عبداللہ کی روایت ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے تو گھروں میں مسند احمد ہے ہی نہیں، اور میں اکثر لوگوں سے سوال کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے مسند احمد کی کتنی جلدیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں؟ تو ہمارے پاس تو شاید بخاری بھی نہ ہو، اگر ہے ابھی تو کوئی شارٹ ورژن ہوگا۔ دن بدن ہمارے گھروں سے کتابیں کم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ مادی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، آخر میں الماریاں خالی کر کے ہم کتابوں کو پھینکتے جا رہے ہیں۔ مسند احمد کی 25 جلدیں ہیں، اور یہاں سے لے کے آگے کونے تک دیکھے پوری ایک دیوار پہ بھی وہ پورا نہ ہے۔ وہ لکھنے والے لکھ گیا، اب اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ تو یہ دعا اس میں سے آپ جا کر دیکھیں، یعنی میں خود بھی اس دعا سے اتنی محبت محسوس کرتی ہوں، اور ہمارے استاد بھی ہمیں کہا کرتے تھے کہ کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں، وقت رک گیا، کوئی ایک دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، یا حالات ہی تنگ ہے، جو مانگو نہیں ہو رہا، ہر بات ہی الٹی پڑ رہی ہے، یہ دعا مانگیے، اللہ آپ کو اس کے بعد خوشخبری دے گا۔ اور اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ لفظ تھوڑے سے مشکل ہیں، اسی لیے میں نے پڑھ دیے، ترجمہ تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ مانگ کیا رہے ہیں؟ انت جل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، و نور صدری، میرے سینے کا نور، و جلا حزنی و ذہاب ہمی، اور میرے حزن کے جانے اور میرے ہم کہتے ہیں وسوسے، اور دل میں جو بوجھ ہوتا ہے نا، ہاں یہ نہ ہو جائے، آگے کیا ہوگا، یہ ہے، تو یہ ساری چیزوں کا
اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔ آپ نے فرمایا جو یہ دعا مانگتا ہے الا اصحبہ اللہ ہمہ وحزنہ، پھر اللہ لے جاتا ہے اس کے ہم اور اس کے حزن کو، وابدلہ مکانہ فرجا، اور اس کی جگہ آسودگی دیتا ہے۔ تو آپ دعاؤں کی بکس میں پڑھ لیجئے، حصن المسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے اور آپ کو عام طور پہ یہ دعا مل جائے گی، بہت پیاری دعا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ قرآن پاک کے حوالے سے 3 کردار ہیں آیت 31 سے 32 میں، کہ جو اس کتاب کے پڑھنے یا اس کو حاصل کرنے کے بعد مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ اس سے امت مسلمہ بھی مراد ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سارے انبیاء کے بعد اللہ نے امت محمدیہ کو چنا، وی آر چوزن پیپل، لیکن اس چناؤ کے بعد سارے مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں، سارے قرآن پڑھنے والے، کورسز کرنے والے، عالمات کے کورس کرنے والے ایک نہیں ہیں، 3 گروہ بن جاتے ہیں، فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ آئیے ذرا ایک ایک کو دیکھ لیتے ہیں۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے کون ہیں؟ 33 سے 35، ان کو کیا ملے گا؟ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، اور اس میں سونے کے کنگن ہوں گے جن میں نگینے لگے ہوں گے، لولو، یعنی ادھر ان کو سونے کے جڑاؤ کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، دعا کیجئے کہ جنت میں اللہ لے جائے، اور یہ دعائیں ہماری بھی زبان پہ ہوں کہ ساری تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہم سے تکلیف دور کر دی۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بہت بخشنے والا اور قدردار ہے، جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں اتار دیا اپنے فضل سے، ہمیں تو یہاں نہ کوئی تھکن ہوتی اور نہ کوئی لغوب، یعنی ہمیں کوئی درماندگی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ 3 قسم کے جو لوگ تھے، اس میں پہلے وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا؟ سابقم بالخیرات۔ اب اس آیت پہ ذرا غور کیجئے کیونکہ یہ بہت پریکٹیکل بات ہے۔ کچھ مسلمان ظالم لنفسی ہیں، وہ کون ہے؟ حرام میں پڑے ہوئے ہیں، مشتبہ میں، نمازیں بھی نہیں ہیں، عقائد بھی خراب ہے نام کے مسلمان لیکن عقائد میں بالکل فیل۔ منہ مقتصد، بیچ کے میڈیوکرز، کچھ اچھے کچھ برے، نمازیں بھی ہیں اور کچھ اور بھی ہے، لیکن مطلوب کون ہے؟ سابقم بالخیرات۔ تو نیکیوں میں اللہ ہمیں سبقت لے جانے والا بنائے تاکہ پھر ہمیں یہ ساری نعمتیں مل جائیں۔ اس کے برعکس کفر کرنے والوں کا حسرت ناک انجام ہے آیت 36 سے 37 میں، اور بہت ہی دل پہ بوجھ پڑتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے کہ والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، ان کی تو موت بھی نہیں آئے گی کہ فیموت، وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ ان کا عذاب کم کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، ہم اسی طرح ناشکروں کو جزا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کافر جو ہے نا، یہ ناشکرا انسان ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے۔ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخ اور چلا رہے ہوں گے۔ امیجن کیجئے جہنم، بڑا سا گھڑا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا، اے رب ہمارے نکال ہم کو اس سے۔ دیکھیے ربنا کہہ رہے ہیں، اس کا تک اللہ کو جانتے تھے، نکال ہم کو اس سے، نعمل صالحا، تاکہ ہم اچھے کام کرے، غیر الذی کنا نعمل، ان سے مختلف جو ہم پہلے کرتے تھے، یعنی آج تو بڑے اچھے بن رہے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جواب سن لیجئے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ، جس میں تم نصیحت پکڑ لیتے، من تذکر، جس نے نصیحت پکڑی، وجاکم النذیر، تمہارے پاس تو نذیر بھی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، وقت کے مبلغین آ گئے، تمہیں استاد مل گئے، تمہیں کتابیں مل گئیں، تمہیں دین کی دعوت دی گئی، حتیٰ کہ نذیر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑھاپا آ گیا، تمہارے سر میں بال سفید آ گئے، اتنی لمبی عمر، اور اس عمر کے بارے میں روایات میں آتا ہے 60 سے 70 سال کی عمر، جس کو مل گئی اس کا عذر نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آگے 38 سے 41، گھاٹے کا سودا مت کرو، کیا تو نے متاع غرور کا سودا،
دنیا میں شرک سے لے کر نافرمانی تک ہر گناہ کھاٹے کا سودا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا۔ آیت 42 سے 44 میں ان کی کچھ جھوٹی سچی قسموں کا تذکرہ بھی ہے، تکبر کا بھی ذکر ہے، ان کے برے مکروں کی بھی بات کر کے بتا دیا کہ تم جو بھی کر لو اللہ کو تم بے بس نہیں کر سکتے، اور ان بڑے بڑے لوگوں کی بات جو خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، جو اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتے تھے، ان کی باتیں پیش کر کے بتا دیا کہ بڑے سے بڑا انسان بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اور پھر آخری آیت 45 میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے یہ پیغام دے کے بتا دیا کہ اگر سب کو بھی زمین سے اٹھا دے تو وہ اس پہ بھی قادر ہے۔ تو سورۃ فاطر ایک بہت پیارے پیغام پہ پوری ہوئی۔ تو چند آیتیں آگے سورۃ یاسین کی ہیں، اس بارے میں 21 آیات ہیں۔ پہلی 6 آیات کا ٹاپک کیا ہے؟ حکمت بھرا قرآن آپ کی رسالت پہ گواہ ہے، تو آپ غم نہ کریں اگر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہ صورت پڑھی جاتی ہے ہمارے کلچر میں، اس کی الگ سے تفسیر سنیے۔ ہمارے پاس ایک کورس ہے قرآن کی کرنے، تو اس میں پوری سورۃ یاسین کی بھی تفسیر ہے، 5 سورہ کی طرح، یعنی اس میں سورۃ یاسین، سورۃ واقعہ، سورۃ حجرات، سورۃ فاتحہ، اور اسی طرح کچھ اور ٹاپکس ہیں، گھر بچاؤ کے نام پہ بھی ہیں، اور پلس اس میں قرآن کی محبت کی بات بھی ہے۔ پھر اسلام کی دعوت صرف اس کو فائدہ دے گی جو اسلام کے خلاف نہ ہو، یہ پیغام ہے آیت نمبر 7 سے 11 کا۔ مکہ والوں کے دلوں میں چونکہ تعصب تھا اس لیے ان کو فائدہ نہیں ہوا، اور سلمان فارسی اتنی دور سے آ کر اسلام لے آئے۔ آج بھی ان ساری باتوں سے صرف اس کو فائدہ ہوگا جو کھلے دل سے پلین مائنڈ کے ساتھ ان باتوں کو سنے گا۔ پھر ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، إِنَّ نَحْنُ نُخْزِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس پہ لیکچر ہے کتاب زندگی کے ساتھ ساتھ وٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ، میں اپنے کیا آگے چھوڑ رہی ہوں، پیچھے چھوڑ رہی ہوں۔ آپ اس کو سننا چاہیں تو آڈیوز میں سن لیجئے، بہت کام کی باتیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی ایک ایک چیز سے دنیا میں کچھ اثرات چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کرسیاں ہمارے اٹھنے کے بعد بھی ہمارے نقش نوٹ کر لیں گی، اس طرح ہماری اولادیں ہمارے آثار ہیں، ہماری نشانی ہیں۔ اور آخر میں پھر آیت 31 سے 21 میں سبق آموز ایک داستان ہے جس کا سلسلہ اگلے پارے میں بھی جاتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ سے لے کر پتہ چلتا ہے کہ جس بستی میں اللہ نے ایک نہیں 2 رسول بھیجے لیکن دونوں کو نہیں مانے، اور حتیٰ کہ اللہ نے دور کے ایک شخص کو ہدایت دی۔ پیغام کیا تھا کہ یہ تو منحوس ہیں اور یہ تو پتہ نہیں زندگی مشکل کر رہے ہیں، تو قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، انبیاء کرام کو دیکھیے تانے دیتے تھے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا کہ انسان کی نحوست اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب